سورۃ الماعون کا ترجمہ اور مختصر وضاحت بنام خدائے رحمان الرحیم، آیت نمبر 1۔ ارأیت، یہ وہی لفظ ہے تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل میں جو سورۃ الفیل میں گزرا، علم ترى، معنی وہی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو یکذب، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، یعنی کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ کس کو جھٹلاتا ہے؟ بالدین، جزا کو۔ یاد رکھیے دین دو معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے، دو بڑے معنی میں۔ ایک معنی اس کا جزا ہے اور ایک معنی اس کا قوانین کا مجموعہ، آئین، جسے شریعت اسلام کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہاں پہ دین کیا مطلب ہے؟ یعنی آئین، شریعت اسلام، احکام اسلام۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، وہاں پر کیا معنی ہے؟ اسلام کے دن کا مالک نہیں، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کیا ہوتی ہے؟ کسی اچھے یا برے کام کے نتیجے میں جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں پر دین کو اگرچہ اگر کوئی اسلام کے معنی میں لینا چاہے تو امکان ہے، لیکن ترجیح کس معنی کو بنتی ہے اگلی آیات کو دیکھ کر؟ جزا والے معنی کو، کیونکہ آگے نمازیوں کا ذکر بھی ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نمازی دین کو جھٹلاتے تھوڑی ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم دین کو، اسلام کو مانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین کو بعض ماننے والے بھی جو کہہ چکے ہم نے مان لیے، جزا کو نہیں مانتے، چاہے لاکھ کہتے رہے ہم جزا کو مانتے ہیں۔ کیونکہ آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ترجیحاً ہم کون سا معنی لیں گے؟ جزا کا معنی لیں گے، اگرچہ دین کا معنی یعنی اسلام والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسلام والا معنی لیں تو کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ اور اگر جزا والا معنی کریں گے تو ہم کیا کہیں؟ مالک یوم الدین والا، تو کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ عربی زبان میں جزا دونوں اچھے اور برے دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو سزا کہتے ہیں عربی زبان میں، اس کے لیے بھی سزا عربی کا لفظ نہیں ہے۔ جزا اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں شامل ہیں اس میں۔ جبکہ جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو جزا کو اچھے بدلے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے مد مقابل سزا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں ایسا ہے، عربی میں جزا میں دونوں، جزا کے معنی میں دونوں شامل ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی وہ نہیں مانتا کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس پر کوئی انعام ملنا ہے، یا یہ کہ جو وہ غلط کام کر رہا ہے اس پر کوئی اس کی پکڑ ہونی ہے، سزا ملنی ہے، اس کو نہیں مانتا۔ قیامت کو نہیں مانتا، اس کا کوئی حساب کتاب ہونا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ اب یہاں پر جب ایک مسلمان اس آیت کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس آیت سے غیر مسلم لوگ مراد ہیں۔ میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، میں تو قیامت کو بھی مانتا ہوں، چاہے تم دین کا معنی اسلام کرو میں اسے مانتا ہوں، چاہے تم دین کا معنی قیامت کرو، جزا کرو، میں اسے مانتا ہوں، میں تو الحمدللہ، یہ آیت مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہی، یہ غلط ہے۔ آیات قرآن میں تدبر کی جو دعوت دی گئی ہے وہ انسان کے آگے اور دریچے بصیرت کے کھول دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ہدایت کا نور اس کے دیکھنے کی طاقت کو، یعنی اس کی باطنی طاقت کو، بصیرت کو، اس کی رینج کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، بہت دور تک دیکھ لیتا ہے۔
اب آپ غور فرمائیے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہ میں تو نہیں جھٹلاتا، میں تو مسلمان ہوں، میں تو سارے اصول دین کو مانتا ہوں، میں تو قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، قرآن اسے قبول نہیں کرتا زبان سے کہنے کو۔ یہ آیت آپ کو خود بتائے گی۔ کون نہیں مانتا قیامت کو؟ آیت نمبر 2، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہی ہے، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو یدعو دھکے دیتا ہے۔ یہ دھکے دینے سے مراد بدسلوکی ہے، بد اخلاقی ہے۔ دھکے دینا ایک اظہار ہے اس بد اخلاقی کا۔ دوسری علامت کیا ہے قیامت کو جزا کو جھٹلانے والے کی؟ آیت نمبر 3، وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھلانے کی۔ طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ دو علامتیں جس میں ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ یہ بندہ جزا کو نہیں مانتا، چاہے کہے میں مانتا ہوں، چاہے اپنے سر پہ اپنے ماتھے پر لکھوا لے میں قیامت کو مانتا ہوں، چاہے اپنے گھر کے باہر لکھوا لے کہ یہاں رہنے والا قیامت کو مانتا ہے، نہیں مانتا۔ جب تک یہ علامات اس کے اندر پائی جاتی ہوں نہیں مانتا۔ یہ کیسے ہے؟ یہ بالکل اس کی مثال اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو سمجھا رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک مخلص ڈاکٹر، ایک طبیب ایک ایسے بندے کو سمجھاتا ہے جس کو بڑی خطرناک بیماری ہے لیکن اس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جلدی پکڑی جاتی ہیں، ان کے آثار جلدی نظر آتے ہیں۔ خطرناک بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بہت دیر کے بعد ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری ہے بھی یا نہیں۔ کئی لوگوں کو عرصہ دراز کے بعد پتہ چلتا ہے انہیں کینسر ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر روحانی بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ تو وہ جو طبیب ہے وہ اللہ ہے، وہ بتا رہے کہ تو مت کہہ کہ تو صحت مند ہے، تو مت کہہ کہ تو مانتا ہے قیامت کو، میں تجھے بتا رہا ہوں تو نہیں مانتا، تو بیمار ہے، تیرے اندر یہ بیماری موجود ہے، جزا کو جھٹلانے کی۔ اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ اپنے آپ کو بالکل صحت مند سمجھ رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھا، آپ کے ٹیسٹ کیے اور آپ سے کہا کہ آپ ایک بہت ہی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں جو آپ کو ہلاک کر دے گی۔ آپ کو ایک جھٹکا لگا، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو روز صبح ایکسرسائز کرتا ہوں، میں تو ہر چیز کھاتا ہوں فلان، مجھے سر میں درد تک نہیں ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہلاکت والی بیماری ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر کی بات پر اعتماد ہے، کون بے وقوف ہوگا جس کو ڈاکٹر کی بات پر اعتماد نہ ہو، جبکہ ڈاکٹر اس کا مخلص بھی ہو؟ بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ اللہ کی بات پر اعتماد نہ کرنے والے بھی بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ رسول اللہ کی بات پر بھی اعتماد نہ کرنے والے، وہ اعتماد جو واقعاً اعتماد ہو، صرف زبان کی حد تک محدود نہ ہو، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ان کی عقل لگی ہوئی ان کی خواہشیں پوری کرنے میں، ان کی دنیاوی آرزویں پوری کرنے میں۔ تو وہ ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ مہلک بیماری ہے آپ کو، آپ کہتے ہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ ٹیسٹ ہے، یہ آپ کے بلڈ کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ موت کے قریب آ چکے ہیں۔ ظاہری طور پہ آپ اپنے آپ کو بڑا صحت مند سمجھ رہے ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا طبیب جو خالق بھی ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے بیماریوں کو؟ وہ بتا رہا ہے مت کہہ زبان سے کہ تو جزا کو مانتا ہے، پہلے دیکھ یہ تیرے 2 ٹیسٹ کلیئر ہیں یا یہ ٹیسٹ کلیئر نہیں ہے۔
پہلا ٹیسٹ کیا ہے؟ یتیم سے بدسلوکی. کیسے تیرے اندر جرأت آئی ہے یتیم سے بدسلوکی کی؟ کہ ایسی عمر میں کہ جب کہ وہ خود طاقتور نہیں ہے، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہے، تو نے اس کو بے سہارا سمجھا اور اس کے مال پہ چڑھ دوڑا، اور اس کو تو ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے تاکہ وہ اپنا مال تجھ سے طلب نہ کر سکے، ڈرا رہے تجھ سے. اب اس میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو کسی یتیم کی سرپرستی ہو ان کے پاس. مثلا ایک بھائی مر گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرے بھائی کے پاس سرپرستی آ گئی. اب وہ بھائی یا اللہ کا نمائندہ بن کے سرپرستی کرے گا یا ابلیس کا نمائندہ بن کے سرپرستی کرے گا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ اپنے یتیم بھتیجوں یا بھانجوں کا مال کھاتا رہے اور اوپر سے ساتھ ساتھ تسبیحیں بھی پڑھتا رہے اور عمرے بھی کرتا رہے اور حج بھی کرتا رہے اور زیارتیں بھی کرتا رہے، یہ اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی. اس سے کہا جائے گا تو ان ہستیوں کے در پہ جاتا تھا، تجھے حیا نہیں آتی تھی کہ اتنی بے شرمی کرنے کے بعد اسی بے شرمی کے ساتھ تو آتا تھا اور اسی بے شرمی کے ساتھ تو واپس بھی چلا جاتا تھا، تیرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا. چونکہ انسان دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان بعض لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی ہستیاں جن کا وہ احترام کرتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ چونکہ ان کا احترام زیادہ کرتا ہے. لیکن ایسا شخص اتنا بے شرم ہے کہ یہ حرام خوری بھی کر رہا ہے، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے مثلا، یا دیگر گناہ، رشوت بھی کھا رہا ہے، اور وہ جو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ حیا کرنی چاہیے ان کی زیارت کر کے آتا ہے، پھر بھی اس بے حیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور سمجھتا ہے میری بخشش ہو گئی ہے. ایسے شیطان ایسے بے ایمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنی اسی سرکشی میں غلطاں رہے اور زیادہ نشہ ہو جائے ان کو، ان بدماشیوں کا، کہ جب ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تو بخشش ہوگی چونکہ تم نے یہ عبادت کر دی ہے، تم نے یہ چندہ دے دیا ہے، تم نے یہ صدقہ دے دیا ہے، تم نے یہ زیارت کر لی ہے، تم نے یہ عمرہ کر لی، تم نے یہ حج کر لی. میں اس درس قرآن میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ کرپٹ لوگوں کو بہانے دے دیے گئے ہیں اپنی کرپشن کو جاری رکھنے کے. قرآن کا ایک فیصلہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. توجہ فرمائیے کہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. یتیم کا کھا کے تجھ سے قبول ہوگا زیارت؟ رشوت کھا کے حرام سے کیے ہوئے مال سے تیری زیارت قبول ہوگی؟ یا قرآن غلط ہے یا تو غلط ہے کہ تو غلط ہے، حرام خور غلط ہے، رشوت خور غلط ہے، قرآن حق ہے. اور جس بھی کسی نے کسی تقریر میں کسی کتاب میں تجھے یہ ڈھکوسلا دے دیا ہے کہ تو حرام بھی کھا پھر بھی تو بخشا ہوا ہے اور تیری عبادات قبول ہو رہی ہیں، بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، رشوت خور کی کیا قبول ہوگا؟ یتیم کا مال کھانے والے کا کیا قبول ہوگا جب تقوی ہی نہیں ہے؟ جو آیا حرام سے ہے مال، اس سے تو کون سا نیک کام کرے گا جو تیرا قبول ہوگا؟ دوائی کڑوی ہے، ذائقہ کڑوا ہے اس کا، لیکن دوا یہی ہے. یا اسی نشے میں پڑے رہیں ادھر ادھر سے ڈھکوسلے سن کر، اور یا پھر وہ سنے کہ یا پڑھیں خود جا کر کے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا. اللہ کہہ رہے نہیں مانتا تو قیامت کو، تو نے یتیم کو بے سہارا سمجھ لیا اور تو چڑھ دوڑا، یا یتیم تیرے معاشرے میں تھے اور تجھے ان کی پرواہ کوئی نہیں، کوئی تیرے پاس آیا بھی تو نے اس کو دھکے ہی دیے. یا اگر انسان اس کا دائرہ ذرا بڑھائے سوچ سکتا ہے تو نے یتیم کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیا، خود تیرے پاس نرم بستر، تیرے پاس سترنگے دسترخوان اور تیرے پاس طرح طرح کی سواریاں، اور تجھے پتہ ہے کہ یتیم موجود ہیں، اور ویسے تو بڑا علی علی کرتا تھا، اور علی نے تجھے وصیت کی تھی کہ یتیموں کو بھوکا نہ رہنے دینا میرے بعد، تمہارے ہوتے ہوئے یتیموں کے پیٹ خالی نہ رہیں، ان کے منہ خالی نہ رہ جائیں. اور تو کہتا ہے میں بڑا ماننے والا ہوں، میں بہت بڑا مومن ہوں. تو جھوٹ بولتا ہے، تو بہت بڑا فراڈ ہے. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور مولا علی جدا ہی نہیں.
تو پہلی علامت یتیموں کے بارے میں غلط رویہ اگر ہے، یہ لاکھ کہ میرے اصول دین اتنے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں تو میں قیامت کو مانتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، قرآن نہیں مانتا اس کو۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر تو نے دیکھنا ہے اس کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے تو اس کو دیکھ جو یتیم کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دوسری علامت وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، يَحُضُّ اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کسی جانور کو ہانکنا پیچھے سے کہ چلے، اور اسی سے ترغیب دینے کا معنی ہے۔ جب انسان کسی کو ترغیب دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اجر ملے گا، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، یہ گویا اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، تو یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ وَلَا يَحُضُّ، اور یہ ترغیب نہیں دیتا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھلانے کے لیے۔ اب یاد رکھیے مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کی آمدن اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرتی، ضروریات زندگی کو۔ قرآن میں اس میں طعام مسکین کا تذکرہ ہے، کھانا کھلانا، لیکن انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک بڑی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر یعنی بھوکا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اوورآل جو تعلیمات قرآن اور تعلیمات اسلام ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ مساکین کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا۔ لباس نہیں ہے لباس پہنانا، تعلیم نہیں ہے تعلیم دینا۔ اچھی طرح توجہ فرمائیے، اچھی طرح توجہ فرمائیے۔ ایک دفعہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ہے مال اور وہ اس مال سے مسکین کو، ضرورت مند کی مدد کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ میں کہوں کہ مثلا میرے پاس تو مال ہے ہی نہیں، یا اللہ میں کیسے ہیلپ کروں، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ بغیر ذمہ داری کے نہیں چھوڑتا مسکین کے معاملے میں، اگر میری حالت ایسی ہو کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی بھی ہو، اس کو بھی خداوند عالم آزاد نہیں چھوڑتا۔ تیرے پاس مال نہیں ہے لہذا تیری مسکینوں کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مال نہیں ہے تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن تیرے پاس زبان تو ہے، تیرے کچھ دوست تو ہیں، تیرے کچھ جاننے والے تو ہیں، ان کو ترغیب دلا سکتا ہے۔ تو نیکی کے کام کی طرف دوسروں کو خبر تو پہنچا سکتا ہے کہ فلان مسکین ہے، فلان یتیم ہے، فلان جگہ پر یہ مثلا الہی کام ہے، اس کے لیے تم شامل ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ کہ جن کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا اس لیے بڑے بڑے اجر میں شریک ہو جائیں گے، چونکہ خود تو نہیں تھا لیکن دوسروں کو بتایا، متوجہ کیا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے، البتہ اپنی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ایسے انداز میں نہیں کہ انسان کی اپنی عزت نفس مجروح ہو جائے اور لوگ بدگمانی کریں کہ یہ شاید خود کچھ اس نے کھانا ہوتا ہے اس لیے ہر وقت یہ کہتا رہتا ہے۔ اچھے انداز میں، باعزت انداز میں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ یہ دو علامتیں، پس ہم بات کو مختصر کریں، یہ دو علامتیں جس میں پائی جاتی ہیں یتیم اور مسکین کے بارے میں غلط رویہ۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ جو طبیب ہے انسانوں کا سب سے بڑا، بتا رہا ہے کہ تو بیمار ہے اور بڑی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، تو قیامت کو نہیں مانتا۔ اگر تجھے یہ پتا ہوتا کہ تو نے اپنے ان رویوں کا حساب دینا ہے اور جس کو حساب دینا ہے اس کو یہ رویے سخت ناپسند ہیں، تو بڑا الرٹ ہوتا، تو بڑا ہوشیار ہوتا، ان کاموں میں تو بڑا ایکٹیو ہوتا۔ اب یہ عام دو صفات بیان کی اور پھر اسی قیامت کو جھٹلانے سے اب یہ بڑا عجیب ہے مسئلہ، مربوط کیا جا رہا ہے ان نمازیوں کو جو نماز کے بارے میں سستی اور غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، توجہ فرمائیں۔ آیت نمبر 4، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل کا معنی ہم نے سورہ حمزہ میں بیان کیا تھا۔ ایک تو اس میں یہ معنی ہوتا ہے جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے ویل لک، تجھ پر ویل ہو، اسے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جو تو کام کر رہا ہے اس میں بربادی ہے، اور دوسرا اسے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بڑی حسرت ہے کاش تو یہ کام نہ کرتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت ہے
نمازیوں کے لیے. یہاں پہ میں اشارہ کر دوں، بعض لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ جو نمازیوں کو ہلاکت کہا جا رہا ہے، آگے بتایا جا رہا ہے کون سے نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے. لیکن کچھ لوگ اللہ کی آیات کو توڑ پھوڑ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور مثلاً کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے چرسیوں کے لیے تو نہیں کہا ہوا ہلاکت ہے. مثلاً ایک چرس پینے والا یا ایک بھنگ پینے والا کیا کہتا ہے؟ قرآن میں آئے نا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. قرآن میں کہیں دکھا دو لکھا ہو چرسیوں کے لیے ہلاکت ہے، بھنگیوں کے لیے ہلاکت ہے. اس قسم کے اللہ کی آیات کو توڑ پھوڑ کر مذاق اڑانے والے، بات کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ فٹ کر کے اور لذت لینے والے اور طنز کرنے والے، یہ قرآن نے اس کی ان کی صفات بیان کی ہوئی. فویل للمصلین، مصلین کہتے ہیں نمازیوں کو. تو ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. آیت نمبر 5 کون سے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ کہ جو اپنی نماز کے بارے میں غافل رہتے ہیں. نہیں فرمایا فی صلاتہم ساہون، اپنی نماز میں. ایک نماز میں سہو ہوتا ہے، جیسے کسی سے مثال کے طور پہ تشہد رہ گیا یا تشہد کے لیے بیٹھنا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جس کو نماز کے اندر سہو کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں ایک بتا دوں، میں نے بہت سارے بعض اوقات پڑھے لکھے لوگوں کے منہ سے بھی یہ لفظ غلط سنا ہے. سین ہا اور واو، سین ہے اور واو، یہ لفظ ہے سہو. سہو، ٹھیک ہے. بعض لوگ اسے کیا بولتے ہیں؟ سہو، مجھے نماز میں سہو ہو جاتا ہے، تو یہ غلط ہے. اسی طرح بعض لوگ لغو کو بولتے ہیں لغو. لغو گفتگو کر رہا تھا، وہ لغو نہیں ہوتا، لغو ہوتا ہے. اور سہو نہیں ہوتا، سہو ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ بعض اوقات اچھے بھلے دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں یعنی یہ اس غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ درستگی فرما لیں گے. فی صلاتہم، نماز کے اندر سہو ہونا، جیسا میں نے عرض کیا، اٹھ کے کھڑا ہونا تھا، بیٹھ گیا تشہد کے لیے، یا بیٹھنا تھا اس سے سہو ہو گیا، یہ نادانستہ ہوتا ہے، عمدی اور جان بوجھ کر نہیں ہوتا. یہ ہے عن صلاتہم ساہون. یہ سہو کا لفظ جب عن کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ معنی دیتا ہے سستی اور غفلت کا. یعنی انسان کو پتہ ہے لیکن سستی کر رہا ہے، ڈھیلے پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، غفلت کر رہا ہے، دیر سے نماز پڑھ رہا ہے، اتنی دیر کی. مثال کے طور پہ صبح اٹھا جی، الارم بجا، اس نے پھر چپ کرایا، پھر تھوڑی دیر میں بجا، پھر چپ کرایا، یہاں تک کہ نماز ہی قضا ہو گئی. مثال کے طور پر سستی اور غفلت کی وجہ سے، وہ ارادہ نہیں تھا لیکن گویا کہ ارادہ تھا، سستی کی وجہ سے بار بار نمازیں رہ جاتی ہیں. دوسرے کاموں کو اہم سمجھتا ہے، نمازوں کو پس پش ڈالی رکھتا ہے، لیٹ کرتا ہے. تو اس سے بھی جب سہو کا لفظ، یہ ساہون چونکہ سہو سے بنا ہے، ساہون یعنی سہو کا شکار لوگ، سہو کرنے والے. یہ جب عن کے ساتھ آتا ہے تو غفلت اور سستی مراد ہوتی ہے. بس آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے. اب اس ہلاکت سے کیا مراد ہے؟ اگر اور کچھ مراد نہ ہو تو کم از کم یہ مراد ہے کہ وہ دیکھیں گے اگر یہ نمازیں جو ہم نے ڈھیلی ڈھالی پڑھی تھی، اگر ہم نے ان پر توجہ دی ہوتی، ان نمازوں کو صحیح تھوڑی محنت کی ہوتی، اہمیت دی ہوتی، تو یہ نمازیں کہاں پہنچا سکتی تھی. جیسے ہم نے سورہ قاریہ میں عرض کیا کہ نماز ایک عمل صالح ہے، اس کا وزن ہلکا بھی ہو سکتا ہے، اس کا وزن بھارا بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ کس طرح نماز پڑھی ہے آپ نے، کس توجہ کے ساتھ، سر وقت پڑھی ہے یا لیٹ پڑھی ہے، معانی کی طرف توجہ رکھی ہے یا اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں آپ، پتہ آپ نے رکھا ہے یا پتہ نہیں رکھا. تو بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ہر طرح کی غفلت کو آپ لے آئیں، وہ اس ساہون میں شامل ہے. انسان قیامت کے دن پچھتائے گا کہ کاش میں نے یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں نہ پڑھی ہوتی. اسی لیے اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے، دیگر کتب میں بھی، کتب روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. وقت شہادت فرمایا جو لوگ موجود ہیں جمع کرو. جب جمع ہو گئے تو مفہوم بیان کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دے دینا کہ ہماری شفاعت نماز کو ہلکا سمجھنے والوں کو نصیب نہیں ہوگی.
یہ بھی تو باتیں بتانی چاہیے، نعرے لگوانے والوں کو، مزے کی باتیں کرنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہیے، ورنہ خیانت ہے، ورنہ فراڈ ہے، اور دنیا کے ہر فراڈ سے بڑا فراڈ ہے یہ، چونکہ ہم عرض کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر فراڈ ہو گیا، آپ کی ساری جمع پونجی لٹ گئی، کتنا عرصہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے، گزر جائے گا، لیکن جس نے آپ کی آخرت لوٹ لی غلط بات بتا کے، آدھا سچ بتا کر، قیامت کے دن آپ کو کتنا غصہ آئے گا اس پر۔ کوئی آپ کے ساتھ چند لاکھ روپے کا فراڈ کر لے، آپ کو دل کرتا ہے کہ اس کو ایسی جیل ہو کہ جیل سے نکلے ہی کبھی نہیں، آپ کا بس چلے تو آپ اس کا منہ نوچ لیں، ایسا دل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قرآن نے بتایا وہ قیامت کے دن جو غلط دین بتانے والے تھے اور رہنما بنے ہوئے تھے، وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کریں گے، اور یہ پیروکار بھی بیزاری کریں گے اور ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے، ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے، اور پیروکار کہیں گے یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان لعینوں کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پر پہنچے، اس جہنم میں پہنچے۔ تو قرآن مجید نے فیوچر کی تصویر بھی دکھا دی ہوئی۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو وہ نمازی کے جو اپنی نمازوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، یعنی ڈھیلا ہے، روٹین میں ڈھیلا ہے، نماز کے بارے میں غافل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے۔ 6 اور ایک اور صفت ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، کیا صفت ہے جن کی؟ الذین ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں دکھانے کے لیے۔ اور یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ ہم سب اپنی اصلاح کی کوشش کریں کہ مثلا فرض کریں کہ جب میں اپنے گھر میں تنہائی میں مثلا فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کیسی نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں مسجد میں یا کسی اور جگہ پر جہاں اور لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں وہاں جب نماز پڑھتا ہوں تو آیا میری گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں فرق ہوتا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کی جڑ کہیں ریاکاری میں تو نہیں ہے؟ یعنی بندے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے سامنے جیسے بھی کھڑے ہو جو مسئلہ نہیں ہے، بندوں کے آگے بے عزتی نہ ہو، اللہ کے آگے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ ریاکاری کے جراثیم ہے، ریاکاری کے جراثیم۔ اللہ واقعاً غفور الرحیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کو زیادہ امپورٹنس دی جائے اللہ کے سامنے، اللہ دیکھ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، بندے دیکھ رہے ہیں الرٹ ہو جاؤ۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو انسان کو پھر بڑے بڑے گناہ بھی کروا دیتی ہے۔ بندوں سے چھپے گا، اللہ سے تو اس کو اللہ کو امپورٹنس دینے کی اس کو عادت نہیں ہے، اس کے اندر صفت نہیں ہے، تو پھر بڑی بڑی خرابیاں بھی یہ بیماری انسان سے کروا دیتی ہے۔ کون سی؟ ریاکاری والی۔ اور ایک اور تو بدترین نتیجہ ریاکاری کا وہ کیا ہے کہ اجر و ثواب کچھ بھی نہیں ملتا۔ روز قیامت کہا جائے، کوئی بندہ کہے جی میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کہے جن کے لیے پڑھی تھی ان چاہتا تھا لوگ تجھے کہیں نمازی ہے، لوگ بڑی تعریف والی نظروں سے تجھے دیکھیں، تیری تعریف کریں بڑا نمازی ہے، تو نے اجر لے لیا وہاں پر، یہاں پہ کچھ بھی نہیں تیرے لیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ یہ ہر جگہ کو یہ آیت اپنے دائرے میں لیے ہوئے۔ ریاکاری خلاف تقوی ہے، تقوی خدا کا خوف، ریاکاری بندوں کا خوف۔ تقوی اللہ کا لحاظ، ریاکاری بندوں کا لحاظ، بندے مجھے دیکھیں، بندے یوں نہ کہیں، بندے وہ نہ کہیں۔ الذین ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ 7ویں اور آخری آیت، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگوں کو۔ یمنعون منع کر دینا، روک دینا۔ الماعون یاد رکھیے، میم عین اور نون، وہ پانی جو جاری ہو اور سب کے لیے کھلا ہو اسے مائن معین کہتے ہیں، قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اسی سے معون ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے ان کے استعمال سے، معمولی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے بعض لوگ خسیس بن جاتے ہیں، ایسے مال کے عاشق بن جاتے ہیں کہ معمولی ترین چیز بھی کسی کو دیتے ہوئے جان نکلتی ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیب میں پین ہے تو کسی نے کہا یہ آپ پین دیں گے مجھے تھوڑا سا لکھنا ہے، اس کی جان نکلتی، میں کیوں دوں پین اس کو؟ معمولی سی چیز بھی دینے سے، یہ عام استعمال کی روٹین کی چیزیں آپ کا دل نہیں بھی کر رہا، یہ روٹین کے استعمال کی چیز ہے، لوگوں کی روٹین کی ضروریات میں ہے، اگر آپ کے پاس ہے
قرآن آپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں اس سے، ورنہ اس کا ایک لنک ہے کہ آپ قیامت پر صحیح یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اگر قیامت پر ایمان ہوتا تو پھر تو آپ اللہ سے گائیڈنس لیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے 2 لوگوں کی ہیلپ کرو، میں تمہیں بہت زیادہ اجر دوں گا، تو تم کیوں روک کے بیٹھے؟ توجہ فرمائیں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو عام انسانی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کو لوگوں سے رکاوٹ کا باعث بن جانا، یا ایسی چیزوں کو کہ جو مثال کے طور پہ عرض کروں، اس کی مختلف شکلیں ہیں، تفصیلات ہیں جو ہم ساری عرض نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے کہ جو انسان کی ضرورت کی ہے اور اس کی معمولی قیمت ہے۔ آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے، مثلا ماسک ضرورت ہے انسانیت کی، ماسک ضرورت ہے لوگوں کی، ماسک پہننا ہے۔ کچھ دوائیاں ضرورت ہیں لوگوں کی۔ اب کچھ بے ایمان، اور اب اس آیت کو آپ دیکھیں کہ کیا تو نے اس کو دیکھا جو قیامت کو نہیں مانتا؟ یہ یمنعون الماعون والا یہ طبقہ بھی ہے۔ کاش کہ قرآنی دین معاشرے میں اتر آئے بجائے ڈھکوسلوں کے اور آرزوؤں میں جنت میں پہنچنے کے، بغیر اللہ کے آئین پر چلے ہوئے۔ آج مسلمان امت کے بہت سارے لوگوں کی وہ حالت ہے جو یعنی مال کے معاملے میں جو یہودیوں کی حالت تھی، مال کی حرص اور حرام طریقے سے مال کھانا۔ اب یہاں پہ آج مثلا مثال کے طور پہ ماسک ضرورت ہے عام اس بیماری میں کہ لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ یہ بے ایمان کیا کر رہا ہے؟ یہ ماسک کو شارٹ کرتا ہے تاکہ مہنگا کر کے بیچے۔ ماسک کی مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی چیز، وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی زندگی کی روٹین میں ضرورت ہیں، ان کو بازار میں شارٹ کر دینا اور اس کے بعد قیمت بڑھا کے بیچنا، یہ وہی ہے جو قیامت کو نہیں مانتے۔ یہ وہی ہے جو یمنعون الماعون ہے، یہ وہی ہے جن کے لیے ویل ہے اللہ کی طرف سے۔ چاہے جتنے مرضی اس حرام کے ماسک بیچ کر اور حرام سے مہنگی دوائیاں بیچ کر اور ہسپتالوں میں ایکسٹرا آرڈنری بل لے کر ڈکار مار کے اس کے بعد حج کر کے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ یہ حج تمہارے منہ پہ مارے گا۔ تمہارے اندر اسلام کا ہونا ہی مشکوک ہے۔ اگر قرآن مجید کے جو اندر سے ڈیل کرتا ہے انسان کے، ظاہر میں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو، لیکن قیامت کے دن تم نے کس صف میں کھڑے ہونا ہے وہ تمہیں قرآن بتائے گا، وہ تمہیں خدا بتائے گا۔ قرآن بتائے گا یعنی خدا بتائے گا، وہ بتائے گا تم اندر سے کیا ہو۔ چاہے تم نے رشوت کا مال کھا کے محل تعمیر کر کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ لیا ہو اور اوپر پاک پاک نام بھی لکھ لیے ہوں اور اوپر پتہ نہیں تم نے قرآن کی چند آیتیں بھی لکھ رہی ہوں، اللہ تمہیں بتائے گا تم بے ایمان ہو، کافر ہو یا تم مسلمان ہو۔ اللہ ظاہر کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا، اللہ اندر کے مطابق فتویٰ دیتا ہے۔ علیم بذات الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کا اسے علم ہے، اور جو سینوں کے اندر چیزیں چھپائی جاتی ہیں، دلوں کے اندر مخفی باتوں کا بھی اس کو علم ہے۔ یہ یمنعون الماعون، وہ بے ایمان کہ جو لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو شارٹ کر دے، ایک دفعہ دینا ہی نہ، لیکن ایک اس کی شکل جو آج کل بڑی رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کچھ ہے، اس کو بڑھا کر لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی، اس کو بازار سے شارٹ کیا، ذخیرہ اندوزی کی، اس کے بعد یہ بے ایمان بیچ رہا ہے، چاہے تیرے منہ پہ داڑھی ہے، چاہے تیرے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، چاہے تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے، چاہے تیرے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، چاہے تو شیعہ ہے، چاہے تو بریلوی ہے، چاہے تو دیوبندی ہے، چاہے سلفی ہے، اہل حدیث ہے، تو جو کچھ بھی ہے تو مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نظروں میں تو بے ایمان ہے، تو قیامت کو نہیں مانتا اور اللہ تجھے پکڑے گا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس قسم کی بے ایمانیوں سے کمائے ہوئے مال سے تو نے اگر عمرہ کیا اور تو نے حج کی سمجھا اللہ نے سب بخش دیے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ حرام کے مال سے کیا ہوا حج اور عمرہ، لوگ مر رہے تھے، تو نے مہنگی کر کے چیز بیچی، اب تو کہہ رہا عمرہ کر کے بیلنس ہو جائے گا، بے ایمانوں سے اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو دنیا میں بھی لوگوں کو بھی بے ایمانی کرتا ہے، اللہ کو بھی تو بے ایمانی لگانا چاہتا ہے۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن سوائے اپنے آپ کے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن بے شعور ہیں۔ بے شعور ہوتا ہے دنیا پرست، بے شعور ہوتا ہے خدا کی بات نہ ماننے والا چیٹر، بے شعور ہوتا ہے۔ وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کو تیار کر رہے ہیں۔ سورۃ الماعون یہاں پر